جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے کتاب الصلاح شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اور اہم بات سمجھائی تھی کہ ہمیں احکام کو کہاں سے لینا ہے اور کیسے لینا ہے اور ان کا کیا معیار ہوگا۔ تو آج بھی ہم کتاب الصلاح کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں نماز کے حوالے سے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ان کا ہمارے سننے والوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر ایک، نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، اسلام میں ان کا مقام کیا ہے، آیا وہ مسلمان رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال، پھر محدثین ائمہ کے اقوال کیا ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، گوش گزار کر لیں، تاکہ جس اسلام کے اہم ترین رکن نماز کی ہم بحث شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ نماز ہے کس قدر اہم، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو جب انسان کو نماز کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر نماز پڑھنے کا ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے، نماز کی قدر و قیمت اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان دو تین امور کو مختصراً بیان کر دیا جائے، تاکہ سننے والوں کے دل میں نماز کی اہمیت بھی پیدا ہو جائے، نماز کے لیے ذوق شوق بھی پیدا ہو جائے، نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا، اللہ رب العالمین کی کون کون سی رحمت ہمارے سامنے حال ہو جائے گی، تو ہم ان چیزوں کو بھی ہم سمجھ لیں۔ تو آغاز کرتے ہیں نماز کی فرضیت سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد علی خمس، پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک بات۔ دوسری بات اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی بات حج ادا کرنا، اور پانچویں بات رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اب یہ اسلام کی عمارت ان پانچ چیزوں پر وہ اٹھائی جائے گی، یعنی کوئی شخص جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اسلام کی پانچ بنیادیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے کلمہ توحید کے بعد کیا ہے، وہ نماز ہے۔ تو نماز جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ جو ستون ہے، اب اگر یہ ستون نہیں ہوں گے تو وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ مطلب انسان کا جو اسلام ہے، ایمان ہے، اس کی عمارت تعمیر نہیں ہوگی، انسان کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر نہیں ہوگی، اسلامی تشخص جو ہے اس کا، انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کی پہچان اور وقت اور قدر و قیمت وہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہوتی ہے۔ اب انسان ہونا بھی اہم ہے، لیکن اس سے بھی اہم ہو گیا اس کا مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا۔ لہذا اب اس کی جو بنیادیں ہیں، جو ستون ہیں، تو وہ پانچ ہیں، تو ان میں سے ایک کیا ہے، نماز ہے۔ اس سے پتہ چلا نماز فرض ہے، نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو ایسی نماز کی فضیلت کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ نہیں، فرمایا کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فذالک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بها الخطایا، کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے، لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے۔ تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنے گناہوں سے جس آگ کو بھڑکاتا ہے اس کو نماز سے بجھا سکتا ہے، اور اگر اس نے مسلسل گناہ کی اور نماز نہ پڑھی تو اس کا مطلب اس کے پاس آگ ہی آگ ہوگی اور اس نے اس کو بجھانے کا کوئی سامان پیدا نہیں کیا ہوگا۔ تو ایسے ہی ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْ عَمْرَ عن عمر بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصدیقین والشہداء۔ فرمایا حضرت عمر بن مرہ جوہنی وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء میں، یعنی تمہارا شمار پھر صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ صدیقین اور شہداء کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن اب کوئی شخص اگر اس حدیث میں جو کام آئے ہیں مذکور ہیں، خاص طور پر ان میں سے اب جو ہمارا موضوع چل رہا ہے نماز کا، کہ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، تو وہ صدیقین اور شہداء میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اللہ کی زیارت کرنے والا ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرے۔ تو جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو وہ گویا کہ کس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس زیارت کرنے والے کی عزت کرے۔ تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں نمازی کو حاصل ہو سکتی ہیں، نمازی کے علاوہ کسی اور کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب نماز کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس بارے میں ایک حدیث ہم بیان کریں گے اور باقی پھر جو نماز نہیں لوگ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں جو بحث تھوڑی سی ہم کرنا چاہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها
मन तक़सा मिनल फ़रीदा सुम्मा यकूनु साइरु अमलिही अला ज़ालिका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो इसकी नमाज है। अगर नमाज सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त हुई तो बंदा कामयाब व कामरान होगा, और अगर नमाज खराब हुई तो नाकाम व नामुराद होगा। अगर बंदे के फ़राइज़ में कुछ कमी हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, मेरे बंदे के नामा अमाल में देखो कोई नफिल इबादत है, अगर हुई तो नवाफिल के साथ फ़राइज़ की कमी पूरी की जाएगी, फिर इसके तमाम अमाल का हिसाब इसी तरह होगा। तो इस हदीस से हमें नमाज की अहमियत मालूम हुई कि सबसे पहले क़यामत के दिन इंसान के आमाल में से नमाज का हिसाब होगा, और अगर नमाज का हिसाब दुरुस्त निकल आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बंदा कामयाब और कामरान हो जाएगा, अफलाह व अंजह, फलाह पा जाएगा ये। तो जैसे कुरान पाक में आता है ना, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं। तो इसका मतलब इंसान के लिए नमाज क़यामत की ज़मानत है, कामयाबी की ज़मानत है रोज़े क़यामत। कि अगर किसी ने नमाज अदा की तो उसकी नमाज उसके लिए बायस निजात होगी, उसको अल्लाह ताला निजात अता फरमा देंगे और फलाह पा जाएगा। और क़यामत के दिन फलाह क्या है? फलाह इसी चीज़ का नाम है, जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो बंदा जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। तो इसका मतलब है कि कामयाबी इस चीज़ का नाम है कि इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अगर कोई शख्स नमाज पढ़ेगा, नमाज की पाबंदी करेगा, तो इसका ये अमल उसको क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। तो ये नमाज की फजीलत। तो अब हम आते हैं कि जो लोग मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में सुस्ती का शिकार होते हैं। अगर दिल चाहा तो पढ़ ली, दिल चाहा तो ना पढ़ी। और बहुत सारे लोग सुबह की नमाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन बाकी नमाजें नहीं पढ़ते हैं, या कभी जुमे की नमाज पढ़ ली और बाकी नमाजें ना पढ़ी, या फिर साल में ईदैन की नमाज पढ़ ली और ना पढ़ी, बाकी ना पढ़ी। तो ऐसे जो लोग हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं और मुसलसल छोड़े रखते हैं, पढ़ते ही नहीं है नमाज, तो अब ऐसे लोग उनका क्या हुक्म है? तो इसके बारे में अब अगर बातें सख्त है तो जाहिर बात है वो भी अल्लाह की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, और अगर बातें नरम है तो वो भी अल्लाह की तरफ से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है। तो लिहाजा ये किसी इंसान के का कौल नहीं है, किसी इंसान का फतवा नहीं है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, जिसकी रहमत हमारे शामिल हाल है, उसकी रहमत से हम जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, उसकी नेमतें इस्तेमाल करते हैं। ये ज़मीन, ये दुनिया हमारी नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है। तो हम अल्लाह की ज़मीन में रहते हैं, और इस ज़मीन में अल्लाह ने जो नेमतों के दस्तरखान बिछा दिया है, उस दस्तरखान से जो हमारा दिल चाहता है हम खाते हैं और पीते हैं। तो लिहाजा अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है कि वो अपने बंदों को हुक्म भी दे, जो चाहे अल्लाह हुक्म दे, अल्लाह इनसे अपनी इबादत करवाए, इनको अपने सामने झुकने का कहे, तो बंदे फिर अल्लाह के सामने झुकें और अल्लाह की बंदगी करें और उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है। तो अल्लाह ताला ने यही असूल बताया है, अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हें और अता फरमाएगा, लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम। तो अब शुक्र किस चीज का नाम है? शुक्र इस चीज का ही नाम है कि अल्लाह की बंदगी की जाए, अल्लाह की गुलामी की जाए, अल्लाह की अतात और फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें हुक्म दे हम उसके हुक्मों को मिन्नो अन बजा लाएं, ये अल्लाह ताला का हम पर हक है। और जो लोग अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी करें, अल्लाह की बात ना माने, अल्लाह के सामने ना झुके, तकब्बुर करें, अकड़े, उसके सामने ना झुकें,
پھر اللہ کا حق ہے کہ اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو اللہ سزا دے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وعید نازل کرے، اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرے۔ اور اگر یہ ان تمام وعیدوں کو، تمام احکام کو، تمام حکموں کو نظر انداز کریں تو پھر قیامت کے دن اللہ انہیں سزا دے۔ اللہ کا حق ہے، اب اللہ معاف کر دے اس کی مرضی ہے، اور اگر اللہ وہ سزا دے پھر بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو انسان یہ شکوہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اسلام میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے اہم ترین جو عبادت ہے، جس پر زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز سب سے اہم ہے۔ تو اب یہ وہ واحد عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ سب سے افضل جگہ پر، سب سے افضل مکان یعنی 7 آسمانوں کے اوپر، اور سب سے افضل رات یعنی معراج کی رات جو لیلۃ القدر تھی، فرض کیا۔ لہذا نماز میں زمانی اور مکانی دونوں شرف یکجا ہو گئے۔ تو اب اس بارے میں بعض نے لکھا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر تو رمضان میں ہے، بہرحال بعض کا خیال ہے یہ، کوئی اس سے اتفاق کرے اختلاف کرے وہ الگ بات، لیکن اللہ پاک نے 7 آسمانوں کے اوپر معراج والی رات نماز کو فرض کیا، اس کا حکم دیا۔ تو یہ وہ واحد عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کا حکم دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے اندر زمانی اور مکانی، یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی اور جگہ کے لحاظ سے بھی اس کو شرف حاصل ہو گیا باقی تمام عبادات پر۔ تو اب نماز یہ واحد عبادت ہے جس کے ترک کو کفر کہا گیا۔ توحید کے بعد یہ واحد عبادت ہے جو ہر روز فرض ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں بندہ رب العالمین سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ صرف نماز اور حج ایسی عبادات ہیں جن کو اجتماعی طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ لہذا نماز کا شرف اور مقام اور اس کی فضیلتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارا آج کا موضوع نماز کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے بلکہ نماز کے احکام، لیکن یہ باتیں تو ضمناً آ گئی۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے تو جو شخص اس اہم ترین عبادت کو نہیں ادا کرے گا تو وہ دراصل اسلام کے ایک حکم کا وہ عملی طور پر انکار کر رہا ہے۔ تو اب انکار جو ہے وہ 2 طرح کا، ایک ہے عملی انکار، ایک ہے اس کا فکری انکار کہہ لیں یا دل سے انکار کہہ لیں۔ تو اب یہ 2 قسم کے انکار ہیں۔ تو نماز ارکان اسلام میں بلا تردد عظیم درجے کی حامل ہے، مزید برآں اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی منقول ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے باعث اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وجوب نماز کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑنے والا بالاتفاق کافر ہے۔ اس کا وجوب نماز کا یعنی جو نماز کے وجوب کو نہیں مانتا، نماز کے واجب ہونے اور فرض ہونے کا انکار کرے کہ یہ نماز فرض ہی نہیں ہے۔ ایک بات ہے وہ فرض تو مانتا ہے، واجب تو مانتا ہے، لیکن وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، عملی طور پر وہ سستی کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے۔ جبکہ اس کے وجوب کے اعتقاد کے ساتھ سستی و کاہلی سے چھوڑنے والے کے شرعی حکم میں فقہاء امت کا بہرحال اختلاف ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ صرف جان بوجھ کر دائمی طور پر مستقل طور پر نماز چھوڑنے والا ہی کافر ہے۔ تو اب اس کے دلائل کیا ہیں کہ یہ شخص دائمی کافر ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس میں کن چیزوں کا تذکرہ ہوا؟ 2 کا، یعنی کہ نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ دے جو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور یعنی کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر وہ اس سے نکل جائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دینی بھائی صرف
دینی بھائی چارہ صرف اسلام سے خارج ہونے سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو وہ دینی بھائی چارے میں تو رہے گا، لیکن دینی بھائی چارے سے وہ خارج کب ہوگا؟ جب وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اسلام سے وہ کب نکل رہا ہے اس آیت کے تحت؟ جب وہ دو کام نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ نماز نہ پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے۔ تو اس کا مطلب اس سے پتہ چلا کہ جو نماز چھوڑ دے گا وہ گویا کہ پھر اسلامی بھائی چارے سے نکل جائے گا۔ دوسرا، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص اگر وہ بظاہر کسی بت کی پوجا نہیں کرتا ہے، آگ کی پوجا نہیں کرتا ہے، سورج کی پوجا نہیں کرتا ہے، اور مظاہر فطرت جو ان کی پوجا نہیں کرتا ہے، لیکن وہ شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، تو کیا فرمایا؟ تو وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہی اس آیت کے اندر فرمایا گیا۔ تیسری دلیل یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ کفر، شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز چھوڑ دینے۔ کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس نے اس فرق کو ختم کر دیا، یعنی کہ جو ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور شرک کے درمیان جو ایک دیوار حائل ہوئی تھی، دیوار کھڑی کی گئی تھی کہ اس طرف کفر ہے اور اس طرف ایمان ہے، وہ کس چیز، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو جس بندے نے نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے وہ دیوار گرا دی اور پھر وہ کفر میں چلا گیا۔ تو یہ چیز ہے۔ باقی دیکھیں، اگر کوئی شخص شکل و شباہت کے لحاظ سے مسلمانوں جیسا ہے، مسلمانوں جیسے لباس پہنتا ہے، مثال طور پر کہیں کا ہم لے لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جبہ پہنتا ہے، شلوار قمیص پہنتا ہے یا پینٹ کوٹ کچھ بھی پہنتا ہے، تو لہذا اب کوئی دوسرا شخص جو غیر مسلم ہے ویسا لباس پہن لے، اگر کوئی شخص اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لے، اپنے سر پہ پگڑی باندھ لے، اپنے سر پہ ٹوپی پہن لے، اچھا تو کیا اتنے سے صرف وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اتنے سے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اس نے ظاہری طور پر وہ اس مسلمانوں جیسا بھیس بدلا ہے، لیکن جب وہ کام کرے گا تب وہ مسلمان شمار ہوگا۔ تو لہذا اب وہ کاموں میں کیا ہے؟ وہ نماز ادا کرے گا۔ تو اب یہ نماز سب سے اہم ہے۔ تو اصل چیز نماز ہوگی۔ اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو پھر بھائی دو لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، مسلمان اور غیر مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کی شکل و شباہت، ان کا لباس، ان کی وضاحت، ایک آفس میں کام کرنے والے، ایک محلے میں رہنے والے ہو سکتے ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایک محلے میں رہتے ہو تو سارے مسلمان ہی ہو۔ تو اب کیسے پتا چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور اب ایک شخص، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا اور وہ اپنے کام دھندے میں لگا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا شخص، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، وہ اپنی دکان کو، مکان کو، گھر بار کو، دفتر کو، آفس کو، ہر چیز کو چھوڑ کے کہاں گیا؟ نماز پڑھنے گیا۔ ہاں، یہاں سے پتا چلے گا کہ مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے جنگ کے لیے، کسی علاقے اور بستی پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم وہاں جا کر حملہ مت کرنا، بلکہ پہلے وہاں دیکھنا، آواز سننا، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہو اور تم وہاں پر حملہ کر دو۔ اس کا مطلب جو اذان کی آواز آئے گی تو بستی کس کی ہوگی؟ تو مسلمانوں کی ہوگی۔ تو اس کا مطلب جو جہاں اذان ہوتی ہے، اذان کس لیے ہوتی ہے؟ اذان اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 2 دفعہ کہا جاتا ہے، 4 دفعہ کہا جاتا ہے، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تم بھی اللہ کی بڑائی کی برائی کو مانتے ہو، کلمہ تم بھی پڑھتے ہو۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کلمے کے اندر 2 ہی چیزیں، اللہ کی توحید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تو اونچی آواز میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، تو آؤ پھر نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ اور نماز کے لیے آنا کیا ہے؟ نماز کے لیے آنے سے
کوئی تمہارا خسارہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ضمانت اس بات کی کہ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ گویا کہ جو نماز کی طرف آ گیا وہ فلاح کی طرف آ گیا، وہ کامیابی کی طرف آ گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انجہا افلاح و انجہا، وہ فلاح پا گیا۔ تو یہی بات تو اذان کے اندر دہرائی جاتی، اور فجر کی اذان میں تو خاص طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کے لیے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے، اللہ سے ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں، لہذا تو جب جب ہمیں بلائے گا ہم تب تب آئیں گے۔ اور دوسرا، اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے پیشوا، رہنما، مقتدا مانتے ہیں۔ ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے، جیسے وہ کریں گے ویسے ہی ہم کریں گے۔ یہ دو چیزوں کا ہم نے کلمے میں اقرار کیا ہے، یہ دو چیزیں ہی لازمی اور ضروری ہیں۔ تو لہذا جو شخص اذان سن کر مسجد کی طرف آ جاتا ہے وہ اپنے اس عہد کی پاسداری کرتا ہے، اور جو شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے تو گویا کہ وہ اس عہد کی پاسداری نہیں کرتا، تو لہذا وہ اس ذمے سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ ومن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد، معاہدہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی اس نے وہ معاہدہ ختم کر دیا۔ یعنی کہ یہ تو ایک معاہدے کا نام ہے نا، تو معاہدہ جو ہے وہ اس نے خود ہی ختم کر دیا۔ تو جب معاہدہ تو دو طرف سے ہوتا ہے نا، دو لوگ ہوتے ہیں، دو طرف سے معاہدہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ دوں گا اور تم مجھے کچھ دو گے، میں یہ کروں گا اور اس کے بدلہ تم مجھے یہ دو گے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی ہمارا یہ معاہدہ کہ اللہ ہم تجھے اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، ساری کائنات کا خالق و مالک مانتے ہیں، اللہ اپنا مالک مانتے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، اللہ ہم تیرے غلام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ہدایت یافتہ مانتے ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے پیشوا، رہنما، مقتدا ہے۔ یہ تو ہماری طرف سے ہو گیا، مان لیا ہم نے۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ اگر تم نے ان ساری باتوں کو مانا تو میں تمہیں پھر عذاب نہیں دوں گا، میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، میں تمہیں اپنی جنت میں داخل کر دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتدرون ما حق اللہ علی العباد، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ یہ اس کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو یہ ہمارا معاہدہ ہے۔ تو جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ تو ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ فاذا ترکها فقد اشرک، بندے اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، بس جب اس نے اسے ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو اس نے شرک کیا، یعنی کہ نماز کو چھوڑ دینا ہی شرک ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینکم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لا تترک الصلاۃ المکتوبہ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، تم فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو، بس جس شخص نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس نے امن و امان کا ذمہ وہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے امن و امان کا ذمہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یعنی امن کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ ہمیں آگ سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ نے بچانا ہے۔ تو جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ کی طرف سے اب اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس کو عذاب سے بچائے گا، اللہ اس کو امن دے گا، سکون دے گا۔ تو اس کا مطلب ہمارا امن، ہمارا سکون
ہماری فلاح اور کامیابی، ہماری جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ، یہ سب کا سب جڑا ہوا ہے نماز کے ساتھ۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اگر مسلمان اس نماز کو درست کر لیں، اس نماز کو قائم کر لیں، تو یہ وہ واحد ایسی ایک چیز ہے کہ جس کو قائم کر لینے سے مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، وہ انفرادی ہوں، وہ اجتماعی ہوں، وہ ملکی ہوں، وہ ملی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ ان کے داخلہ کے ہوں، خارجہ کے ہوں۔ جتنے مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں صرف اور صرف کما حقہ، صحیح طریقے سے نماز کو ادا کر لینے سے۔ چونکہ نماز کو پڑھنے کا حکم کم ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم زیادہ ہے، تو نماز کو قائم کرنا در حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ ایک پورا نظام قائم کرنا ہے، اللہ کی عبدیت میں آنا ہے، اللہ کی غلامی میں آنا ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ تو نماز صرف اور صرف ایک خاص حیت میں، شکل میں آ کر صرف وہ مخصوص طریقے سے کھڑے ہو جانا، پھر کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، تشہد میں، صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ نماز کی پوری روح کیا ہے، پورا فلسفہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو تسلیم بھی کریں، ہم اللہ کے سامنے جھکیں بھی، ہم ایک امام بھی بنائیں، ہم اس امام کی اقتداء میں اس کے حکم پر اس کے ساتھ ساتھ حرکت بھی کریں، اور جب تک وہ نماز میں رکھے ہم نماز میں رہیں، جب وہ نماز میں سلام پھیر دے پھر ہم نماز کو ختم کریں۔ تو اس سے ایک پورا معاشرہ، پوری تہذیب، پورا ایک نظام وجود پاتا ہے کہ نماز میں ایک ہمارا امام ہے نا، تو اس کے پیچھے اگر کھڑے ہو گئے نا، سب چھوٹے بڑے سب کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب مسلمانوں کے ایک سربراہ ہوگا، اور اس کی اطاعت ہوگی، اس کی فرما برداری ہوگی، اس کے پیچھے ہم چلیں گے، اور پھر ہماری جہت کیا ہوگی، سمت کیا ہوگی، کس طرف منہ کریں گے؟ وہ کعبۃ اللہ کی طرف کریں گے، قبلہ کی طرف کریں گے۔ اس کا مطلب ہم ہر طرف سے منہ موڑ کر کے کس طرف منہ کر لیں گے؟ اپنا، ہم قبلہ کی طرف کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہم صرف نماز کے لیے اس طرف منہ نہیں کریں گے، ہم ہر معاملے میں اس کی طرف منہ کریں گے۔ وہ ہمارا وہ خوشی کا مسئلہ ہے، غمی کا مسئلہ ہے، معاش کا ہے، معیشت کا ہے، معاشرت کا ہے، وہ عدالت کا ہے، وہ حکومت کا ہے، وہ کوئی مسئلہ ہے، وہ ذاتی ہے، وہ انفرادی ہے، اجتماعی ہے، گھریلو ہے، گھر کے باہر کا ہے، وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، وہ بھائی بہن کا ہے، وہ وراثت کا ہے، وہ لین دین کا ہے، وہ خوشی غمی کا، الغرض زندگی کے تمام معاملات میں ہماری جہت، ہماری طرف، ہماری ڈائریکشن اور سمت کیا ہوگی؟ وہ کعبہ کی طرف ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہم نے ساری دنیا سے منہ موڑ لیا، اور ہم نے اپنا منہ کس طرف کر لیا؟ ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز کی اصل روح۔ اگر دیکھیے نا، ایک بندہ صرف نماز تو پڑھتا رہے، لیکن وہ اپنی معاشرت، معیشت، سیاست، وہ وضاقت، تہذیب و تمدن، وہ اپنے فیصلے، وہ اپنے باقی تمام معاملات وہ چلائے غیروں کے طریقے پر، ان کے طرز پر چلائے، ان کے حکموں پر چلائے، ان کے طریقے کے مطابق چلے، تو کیا خیال ہے صرف نماز پڑھنے سے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ نماز ایک پورے نظام کا نام ہے، یہ پوری معاشرت ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس کے اندر تربیت ہے۔ اس لیے تو یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے۔ ایک امام کے پیچھے آنا، اس کے ایک ہی وقت میں سب کا جھک جانا، ایک ہی صف میں سب کا کھڑا ہو جانا، رنگ، نسل، زبان، برادری، کنبہ، قبیلہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک امام کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہو جانا، اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک مشق ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز صرف وہ نہیں ہے، نماز تو ایک پورا نظام ہے۔ اس لیے ضرورت بتایا جا رہا ہے، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز جب تم پڑھتے ہو تم اللہ کے ذمہ میں آ جاتے ہو، جب تم نماز پڑھتے ہو تم کفر سے نکل آتے ہو، شرک سے نکل آتے ہو، تم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو۔ کیوں؟ کہ تم اللہ کا حکم مانتے ہو، اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اللہ کی فرما برداری کرتے ہو۔ تو جو شخص اللہ کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے گا، ہاں تو اللہ اس کو سب کچھ دے گا، وہ اللہ کے ذمہ میں۔ اور پھر جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو صرف انسان اپنے ظاہری وجود کے ساتھ نہیں جھکتا، بلکہ اس کے ساتھ انسان کی روح بھی جھکتی ہے، انسان کا دل بھی جھکتا ہے، ہر چیز جھک جاتی ہے۔ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ، وہ مادی وجود ہو یا انسان کا روحانی وجود ہو، اس کا ظاہر ہو یا اس کا باطن ہو، یا اس کے ارادے ہوں، اس کی نیتیں ہوں، یا اس کا کام ہو، یا اس کا کاروبار ہو، ہر چیز اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اور ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ
میں بھی تیرے، میرا بدن بھی جھک گیا، میرا دل بھی جھک گیا، میرے ارادے بھی جھک گئے اللہ، ہر چیز تیرے سامنے جھک گئی، سجدہ ریز ہے اللہ، ہم نے تیری بڑائی کو، کبریائی کو، تیری عظمت کو، عزت کو اللہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ہے نماز۔ اقبال نے اس بارہ میں، جو مشہور شاعر ہے، اس کے دو شعر ہیں، وہ میں ضرور سنانا چاہوں گا۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ کہتا ہے انسان کہ تو صرف اللہ کے سامنے جھک جا، پھر تجھے ہزاروں جگہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ تو اللہ کے سامنے جھک گیا، تو نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ کے ذمہ تیرا سارا کام، اللہ اب تجھے کہیں اور جھکنے نہیں دے گا۔ تجھے جو بھی چاہیے اللہ کے پاس ہے نا، عزت چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے، رزق چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے، حکومت چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے، غلبہ چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، تو لہٰذا جو تجھے چاہیے اللہ دے گا، تو لہٰذا اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن اگر کوئی شخص بظاہر نماز میں ہو، اس کا دھیان کہیں اور ہو، دل میں کوئی اور خیالات ہو، یعنی ظاہری بدن تو اللہ کے سامنے جھکا لیکن اس کا دل نہ جھکا، اس کی خواہشات نہ جھکی، اس کی تمنائیں نہ جھکی، اس کا کاروبار نہ جھکا، اس کی معاشرت، معیشت، خوشیاں، غمیاں نہ جھکی، اس کے سارے تعلقات اللہ کے سامنے نہ جھکے، تو اس کا مطلب انسان کا دل تو پھر بھرا ہوا ہے غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ سے بھرا ہوا ہے، تو پھر اسے نماز میں کیا ملے گا؟ جیسا کہ اقبال نے ایک اور شعر میں کہا، جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہتا ہے میں نے جب زمین پہ اپنا سر رکھا، پیشانی رکھی، تو زمین سے یہ صدا آئی کہ سجدہ کرنے والے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں تو بہت سارے بت ہیں، تیری خواہشات اور تمنائیں اور آرزویں ہیں، کیا تجھے نہیں پتا تو اللہ کے سامنے یہاں سجدہ کر رہا ہے، لیکن تو ایک گناہ کو چھوڑ کر آیا ہے، اور یہاں سے تو جب نماز سے فارغ ہو کر جائے گا تو دوبارہ وہی گناہ کرے گا، تو جھوٹ بولتا ہوا آیا تھا اور جا کر دوبارہ تو جھوٹ بولے گا، تو کسی کے خلاف دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا اور تو نماز پڑھنے آ گیا، پھر جا کر کسی کو تو دھوکہ دے گا، تو ملاوٹ کرے گا، تو رشوت لے گا، تو برا سوچے گا، برے اس کے خلاف تو کرے گا، تو بتا تیرے دل میں ہے کیا؟ اللہ تیرے سجدوں کو دیکھے کہ اللہ تیرے دل کو دیکھے؟ بتا اللہ کس کو دیکھے؟ چونکہ اللہ پاک سجدوں کو بعد میں دیکھتا ہے، دلوں کو پہلے دیکھتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری شکل و صورتوں کی طرف، تمہارے جسموں کی طرف، تمہارے مال و دولت کی طرف، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف، تمہارے اعمال کی طرف۔ اس کا مطلب عمل بعد میں ہے، دل پہلے۔ جب اللہ نے بندے کے دل میں دیکھا تو دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے، دل میں تو اور ہی خیالات ہیں، دل تو کہیں اور ہے، تو اس کا مطلب پھر ایسے بندے کو نماز میں کیا ملے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بعض لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ کو تو پورا ثواب ملتا ہے، پوری نماز کا ثواب ملتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آدھا ملتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آدھے سے بھی کم ملتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ، اس نے نماز پڑھی، ایک امام کے پیچھے پڑھی، رکوع سجدے کیے، ساری تسبیحات پڑھی، سب کچھ، لیکن اسے ملا کچھ نہیں، کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ اپنے دل دماغ کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں تھا، صرف اس کا بدن حاضر ہے۔ تو اس لیے نماز ہمیں یہ سب کچھ سکھاتی ہے، تو نے اپنا بدن بھی جھکانا ہے اور اپنا دل بھی جھکانا ہے، تو جب دل بھی جھک گیا، بدن بھی جھک گیا، سمجھو بندگی کا حق ادا ہو گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حالانکہ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان قیام میں ہے، کھڑا ہے، تو اس کا یہ سر قیام میں اوپر ہے اور سجدے میں نیچے، تو اب اس کے سر سے لے کر اس کے سجدہ والی جگہ تک کتنا فاصلہ ہے؟ کتنا فٹ ہوگا؟ جتنا اس کا قد ہے اتنا ہی ہوگا۔ مثلا ایک آدمی کا قد ہے 6 فٹ، تو اس کا مطلب 6 فٹ اوپر اگر سر ہے تو کچھ اور ہے، لیکن 6 فٹ نیچے اگر آ جائے گا، زمین کے ساتھ لگ جائے گا تو کچھ اور ہے۔ تو ساری نماز میں بندہ سب سے زیادہ قریب کہاں ہوا؟ یعنی کہ جب آدمی قیام میں ہے اس سے بھی، جب انسان رکوع میں ہے اس سے بھی، جب انسان تشہد میں ہے اس سے بھی، جب انسان سجدے میں، تو یہ 4 حالتیں ہوگی۔ بتاؤ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے کب ہوگا؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوگا۔
اچھا، اب سجدے کی حالت میں ہی انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کیوں ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ڈھونڈیے آپ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انسان اللہ کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے اونچا سر ہوتا ہے، اور سر میں سوچ فکر ہوتی ہے، سر میں تکبر غرور ہوتا ہے، سر پر ہی پگڑی باندھی جاتی ہے، بادشاہ تاج سر پر ہی پہنتا ہے، اس لیے سر سارے بدن میں سب سے اہم ہوتا ہے بظاہر۔ تو جو سب سے اہم اور اونچی جگہ سر ہے، انسان اپنے سر کو اللہ کے سامنے سب سے نیچے کرتا ہے اور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، ناک لگا دیتا اللہ کے سامنے۔ بتائیے اس سے زیادہ اور بندگی کیا ہوگی؟ تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں بلندیاں کب ملتی ہیں؟ جب انسان اللہ کے سامنے چھوٹا بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع، وضع کا مطلب اپنے آپ کو نیچے رکھ دے، اللہ کے لیے ہو بشرطے کہ اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب سجدے میں انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی ذات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کسی کو بھی تسلیم کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ انسان اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ تو انسان نے اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا، تو اس کا مطلب اب اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے مد مقابل لے آتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ ادا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے تو فرمایا جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کفر تک چلا گیا، یعنی اس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے اللہ کے مقابلہ میں اپنی ذات کو وہ لے آیا یا پھر اپنے کاموں کو لے آیا۔ تو پھر اس کا مطلب اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کو لے آنا، اللہ کے برابر کر دینا، تو اللہ تو فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کفو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لہذا اس بندے نے اپنی ذات کو، اپنی فکر کو، اپنے کاروبار کو اس نے اللہ کے مد مقابل لے آیا، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دی۔ یہ ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ کا کفر کرتا ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے۔ اور سب سے پہلے کون اللہ کے حکموں کے سامنے اکڑا تھا؟ سرکشی کس نے کی تھی؟ بغاوت کس نے کی تھی؟ اس کا نام کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، وہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو نے حکم تو دیا ہے کہ آدم کو میں سجدہ کروں، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس کی لاجک اور علت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ تو یا اللہ تو ایک بہتر کو کمتر کے سامنے جھکانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ گیا نا، پھر اکڑ گیا نا وہ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا، تجھ پر لعنت ہے، تو مردود ہے، رجیم ہے، لعین ہے۔ تو یہ اس کو اللہ نے نکال دیے تھے، اور آج تک وہ نکلا ہوا ہے اور قیامت تک نکلا رہے گا، اور بالآخر جب جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کا مطلب جو شخص نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، وہ در حقیقت اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، اپنی ذات کو اللہ کے مقابلہ میں لا رہا ہے، یہ اللہ کے اس پورے نظام حیات کو وہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کو یہ بندہ پسند نہیں ہے بالکل۔ اس لیے فرمایا اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا، اس نے ایسی حرکت کر دی ہے، اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اور اب جو نماز نہیں پڑھے گا تو پھر اس کے لیے اور کیا ہلاکت ہے؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حافظ علیہا کانت له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وحامان وأبي بن خلف۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، جس نے نماز کی حفاظت کی تو نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی، اور جس شخص نے نماز کی حفاظت نہ کی
تو نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہوگی، اور یہ شخص بلکہ وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون کے ساتھ ایمان والا تو نہیں نہ جا سکتا، ایمان والے کا انجام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ایمان والے کا انجام تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اب اس کا انجام اگر ہو رہا ہے قارون، حامان، شداد، فرعون کے ساتھ، اس کا مطلب وہ بھی بے ایمان تھے اور یہ بھی بے ایمان بنا تھے۔ ان کے پاس بھی ایمان نہیں تھا، اس کے پاس بھی ایمان نہیں، اسی لیے اس کا انجام ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو سوچئے خدا را، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بھلے وہ میں خود ہوں یا میری اولاد ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے دوست ہیں، اب وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی منت کرو، سماجت کرو، ان کو سمجھاؤ، کوشش کرو، بتاؤ ان کو اور ان کو نکالو۔ قیامت کے دن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کرو، ان کو فرعون سے دور دور کرو، حامان و قارون شداد سے دور کرو، یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے عبداللہ بن شقیق سے مروی ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ اعمال میں سے کسی چیز کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے۔ تو وہ صرف اور صرف کس کو سمجھتے تھے؟ نماز کو سمجھتے، یعنی جس بندے نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جمہور علماء، امام مالک اور امام شافعی، وجوب کا اعتقاد رکھتے ہوئے محض سستی اور کاہلی کے باعث اگر نماز چھوڑ دے کوئی شخص تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہو جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرے تو ٹھیک، ورنہ شادی شدہ زانی کی طرح اسے بطور حد قتل کر دیا جائے گا، نیز اسے تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ یعنی امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ رہا ہے اس شخص کو بطور سزا قتل کر دیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کافر تو نہیں ہوگا لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ احناف کہتے ہیں ایسا شخص نہ کافر ہوگا نہ ہی اسے قتل کیا جائے گا بلکہ تعزیراً اسے کچھ سزا دی جائے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ اس وقت تک قید کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے لگے۔ یعنی وہ کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو، قید میں ڈال دو، اور اس وقت تک اسے جیل میں رکھو جب تک وہ نماز پڑھنے نہ لگے۔ امام احمد فرماتے ہیں بے شک بے نماز کو اس کے کفر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو راجح بات کیا ہوئی؟ جان بوجھ کر دائمی طور پر نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے، اگر استطاعت ہو تو اسے قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ اس کے دلائل کیا ہے؟ نمبر ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسے قتال کروں جو شخص نماز نہ پڑھے، اس سے قتال کیا جائے گا۔ قتال میں کیا ہوتا ہے؟ مقاتلہ ہوتا ہے، تلوار پکڑی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، گردن اڑائی جاتی ہے۔ تو لہذا آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو قتل کروں گا میں۔ اور اسی حدیث کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا، یعنی کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کو پھر قتل کیا، ان کے ساتھ قتال کیا، لڑائی کی باقاعدہ۔ تو ان کو اب قتال کس کے خلاف ہوتا ہے؟ قتال اس کے خلاف ہوتا ہے جو کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کافر سمجھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ چھوڑ دی۔ تو اس کا مطلب کوئی زکوٰۃ چھوڑ دے وہ بھی کافر ہو جائے گا، قتال کیا جائے گا، کوئی نماز چھوڑ دے اور اس کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے۔
امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق بات یہی ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور قتل کا مستحق ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے، اس کے اور کفر کے درمیان کوئی حائل باقی نہیں رہ جاتا۔ اور ایک عالم ہے شنقیطی، وہ فرماتے ہیں بے نماز کافر ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری، ہندوستان کا مبارک پور بستی بڑی ہی مبارک تھی، وہاں سے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان میں سے ایک عبد الرحمن مبارک پوری جنہوں نے سنن ترمذی کی شرح لکھی جامع تحفۃ الاحوزی، انہوں نے فرمایا ایسے لوگ اور کافر برابر ہیں، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اور کافر برابر ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے، پھر اس چھوڑنے پر مصر اور قائم رہے، پھر ایسی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ کافر فوت ہوا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسے لوگوں پر اظہار تعجب کیا جو وجوب نماز کا اعتقاد رکھنے کے باوجود اسے چھوڑنے والوں کو کافر نہیں سمجھتے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین عرب کے بہت بڑے مفتی اور عالم گزرے ہیں، قریب کے زمانہ میں ہی فوت ہوئے، تقریباً 2000 کے قریب، وہ کہتے ہیں بے نماز کافر ہے۔ شیخ ابن جبرین وہ کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس پر کفر کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ اور ایسے ہی سعودی مجلس افتاء، سعودی عرب کے جو علماء ہیں جو ان کی مجلس ہے وہ فتویٰ دیتی ہے، اس مجلس نے فتویٰ دیا کہ جو شخص سستی و کوتاہی سے عمدن بلا عذر نماز چھوڑ دیتا ہے، علماء کے اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، تو لہذا نماز ادا کرنی چاہیے، نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز کی اہمیت اور اس کے وجوب کی ایک اور دلیل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد حکم جس کے بارے میں حکم دیا کہ بچوں کو حکم دو، مروا صبیانکم بالصلاۃ لسبع سنین واضربوہم علیہا لعشر سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو۔ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 سال کے بچوں کو کہنا شروع کرو اور 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو ان کو مارو، تو یہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رفع القلم عن الثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، کہ 3 آدمیوں سے گناہ لکھنے کا قلم اٹھا لیا گیا، سونے والے سے اس کے بیدار ہونے تک، بچے سے اس کے بالغ ہونے تک، اور پاگل سے اس کے سمجھدار ہونے تک۔ تو لہذا اب تک ہم نے جو بات کی وہ نماز کی جو فرضیت، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یعنی تارک الصلاح کا کیا حکم ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اس پر ہم نے ابھی تک بات کی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی فرضیت، فضیلت، اہمیت کو سمجھنے کی اور پھر نماز کو کما حقہ بر وقت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو نماز کے پابند ہوں، جن کی نماز قیامت کے دن ان کے لیے نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، دلیل بن جائے گی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کی وجہ سے ہمیں صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کا اپنا سایہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری نماز ہمارے لیے روشنی بن جائے، ان اندھیروں کو دور کر دے۔ جب ہم پل صراط سے گزریں وہاں پر بھی بہت اندھیرے ہیں، تو ہماری نمازیں ہمارے لیے وہاں پر بھی روشنی کا باعث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے ہماری دنیا کو اچھا کر دے، اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بنا دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اللہ تمام مسلمانوں کو نماز کا 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج بھی ہمارا وقت ہو گیا۔
میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ بھی آج ہم سبق کو شروع کر دیں آگے، لیکن یہ باتیں ضروری میں خیال کر رہا تھا، اور شاید اگر میں ان کو بیان نہ کرتا تو میرے دل میں خلش سی رہ جاتی، کوئی تشنگی سی رہ جاتی، میرا نفس مطمئن نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر دی ہیں، تو اب میں بڑی ہی راحت محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ اور اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پہلے بھی علم ہوگا، لیکن چیزیں دہرانے سے تازہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کی ہے، پھر آپ سب لوگوں کو نصیحت کی ہے، اور ان تمام لوگوں کو نصیحت کی ہے۔ جب بھی یہ میری بات کوئی سنے گا تو ان سب کو میں یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ تو اگلے بدھ انشاءاللہ ہم کتاب الصلاۃ سے باب المواقیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی کلاس کے اختتام کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔